تھوڑا تھوڑا فائدہ لوگوں کے لیے رکھتا ہے، لوگوں سے لیتا ہے، اور اس طرح ایک مجموعی چیز سے آگے اور مزید پیسہ بزنس میں لگاتا ہے، اور پھر اس نے چونکہ اور ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، اس طرح ایک پیسے سے پیسہ بننے کا جو ایک عمل ہے، جو کہ بالکل ایک اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کاروبار میں، بزنس میں پیسے سے پیسہ بنا سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ حرام کیا چیز ہے؟ حرام یہ ہے دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور یہ بھی اس درجے کے اوپر کہ جس میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ دوسرے کو سہولت دے سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی اس کو سہولت نہ دیں۔ تو ایک ایسا شخص جو ہے مثال کے طور پر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو بہت ضرورت ہے، مثلا کسی کو اگر کھانے کی ضرورت ہے، اور پھر بھی وہ اسے کہہ رہا ہے یار تمہیں ایک بوری آٹے کی چاہیے، 10 کلو آٹا چاہیے، گندم چاہیے، 2 وقت کی روٹی چاہیے، لیکن پھر بھی اچھا مجھ سے میرے پاس وہ چیز گروی رکھا، تو یہ ہوتا ہے مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ لیکن ایک شخص جب گاڑی لینے جاتا ہے تو جو شخص 1 کروڑ کی گاڑی خرید رہا ہے تو وہ 15 لاکھ اس کے لیے انسٹالمنٹ کی مد میں اضافہ دینا یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ جو شخص 3 لاکھ روپے کا موبائل لینا چاہتا ہے، جو شخص 20,000 کا موبائل لینا چاہتا ہے، اگر وہ 5,000 اضافی وہ دے رہا ہے تو کیا یہ سود میں آتا ہے؟ ہرگز سود میں نہیں آتا۔ سود کی تو جو میں نے ڈیفینیشن کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو میرا لیکچر اس کے اوپر، وہ آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ معلوم ہوگا کہ بزنس میں اور بیع کے اندر کیا فرق ہے، اور قرآن مجید کس چیز کو سود کہہ رہا ہے۔ انسٹالمنٹ کے اوپر ایک روایت ہے جس میں ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بلا شک و شبہ اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے 2729۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہ آئی، کہنے لگی کہ میرے جو مالک ہے نا، میں نے اپنے مالک سے 9 اوقیہ چاندی کے اوپر مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب غلام رکھے جاتے تھے تو آپ اپنے غلام سے یہ کہتے تھے کہ تم میرے لیے کما کے لاؤ، میں جب تم مجھے 1,00,000 درہم، 10,000 درہم، جتنے بھی ہیں وہ آپ رکھیں، جب تم اتنا کما کے لے آؤ گے تو تم آزاد ہو جاؤ، تمہاری آزادی ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے مالک سے 9 اوقیہ چاندی کے اوپر مکاتبت کر لی، ہر سال مجھے 1 اوقیہ دینا ہوگا، تو 9 سال کے اندر آزاد ہو جاؤں گی۔ آپ بھی میری مدد کی، یعنی میں جلدی جلدی ان کو 9 اوقیہ دے دوں تو اس طرح میں جلدی جلدی آزاد ہو جاؤں گی، 1 سال کے اندر آزاد ہو جاؤں گی، 2 سال کے اندر آزاد ہو جاؤں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر تمہارے مالک چاہیں تو میں ایک دم انہیں اتنی قیمت ادا کر سکتا ہوں، یہ تمہیں یہ 9 سال کے اندر جو رکھی ہے نا کہ تم ان کی خدمت بھی کرتی رہو اور کچھ کما کے بھی لاؤ، تو میں ایک ساتھ ہی تمہیں 9 اوقیہ دے دوں، تم وہ جا کر اسے دے دو، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تو لیکن تمہاری جو ولا ہوگی نا وہ میرے پاس ہوگی، تمہارے مالک کے پاس نہیں ہوگی۔ ولا کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے جو تمہاری نسل ہے یا تمہارے کل کو جو مجھے کسی بات کی ضرورت پڑی تو تم ہماری اس میں ہماری سپورٹ تمہیں حاصل ہوگی، تم ان کے ساتھ جا کے کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ پہلے زمانے میں ولا کا ایک پورا، جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے یا وہ لوگ جو چھوٹے قبائل ہوتے تھے وہ بڑے قبائل کی جسے کہنا چاہیے کہ حمایت ضرور حاصل کر کے رہتے تھے۔ قبائلی سسٹم تھا اس وقت میں، یعنی آپ کو جو اس طرح نہیں ہوگا کہ جو میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں تو تمہارے مالک کی ولا تم پر ہو، نہیں، تم مالک سے بالکل آزاد ہو اور اب تمہارا تعلق مجھ سے ہوگا۔ بریرہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے مالکوں کے ہاں گئی، ان سے اس صورت کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے ولا کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم آزاد تو ہو جاؤ گی لیکن تمہاری جو ولا ہے نا وہ ہمارے پاس ہوگی۔ یہ پھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ولا انہی کی ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، اور حضرت عائشہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ انہیں خرید لیں، اور جنہوں نے ولا کی شرط لگائی ہے نا ان کو لگانے دیں، کیونکہ ولا اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو اس کو آزاد کرے۔ چونکہ عائشہ تم اس کو آزاد کر رہی ہو تو اب یہ تمہاری ہی ولا میں ہوگی، اور جو شرطیں وہ لگا رہی ہیں وہ ان کو لگانے دیں۔ حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا، اور یعنی پوری قیمت ادا کر دی اور ان کو خرید لیا۔ اب یہ قدیم زمانے کے اندر جو مکاتبت ہوتی تھی، مطلب مکاتبت ایک چیز وہ خود کو آزاد کرانا چاہتی ہے اس کو، اور وہ آزادی کے لیے تھوڑے تھوڑے وقت میں پیسے دینا چاہتی ہے، تو یہ مکاتبت ایک طرح کی گویا کہ قسطوں میں اپنی آزادی لینا، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی چاہے تو چونکہ وہ پورے پیسے تو کہیں سے 9 اوقیہ چاندنی یا ایک بڑی اماؤنٹ وہ ایک ساتھ پیدا نہیں کر سکتے، تو وہ تھوڑے تھوڑے رفتہ رفتہ وہ اپنی آزادی کو خریدتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح ہے اگر ہم اس معاملے کو قسطوں کے اوپر قیاس کرتے ہیں، قسطوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، قسطوں کو اگر ہم اس پر قیاس کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ انسٹالمنٹ کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک جو رقم ہے اسے وقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کیا جاتا ہے، تاکہ پھر
وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ سکے۔ تو یہ جو میں نے سمجھا ہے قرآن و سنت سے، جو مفہوم سمجھا ہے، اور اس مسئلے کو میں نے تلاش کیا کہ ہمیں قرآن و سنت میں اس کی کچھ نظیر ملے، کچھ مثالیں ملیں، تو جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔